اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو زندگی کے آغاز کے حوالے سے شادی کے موضوع پر ہے۔ آج میں جس موضوع پہ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا وہ یہ موضوع ہے کہ ہمیں رشتہ داری کرنے کے وقت دقت کرنی چاہیے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہم جس عورت کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں اس عورت کے بارے میں بھی غور اور فکر سے کام کریں۔ آج کل کے نوجوان جلدی جو ہے وہ کسی کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں، فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں، ماں باپ کو کہتے ہیں کہ ہمیں شادی کرنی تو یہیں سے کرنی ہے، پھر ایک ہفتہ 10 دن کے بعد کہتے ہیں نہیں یہاں سے نہیں کرنی ہے، مجھے کہیں اور سے کرنی ہے۔ تو اس حوالے سے ایک یہ چیز بتاؤں گا۔ دوسری یہ چیز کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جن کے ساتھ شادی کرنے سے اسلام نے منع کیا ہے کہ آپ ان کے ساتھ شادی نہ کریں۔ تو ان میں سے میں آج 2 عورتیں صرف بتاؤں گا، ویسے تو کافی ساری عورتیں ہیں جن سے اسلام نے منع کیا ہے۔ تو شادی اور بیوی کے انتخاب کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انما المرأۃ قلادۃ، عورت ایک پھندا ہے، یا آپ یوں کہیں کہ عورت ایک زنجیر اور ایک چین ہے جو آپ گلے میں ڈالتے ہیں۔ فانظر ما تتقلد، تو پھر دیکھو کہ تم اپنے کندھے میں اپنے گلے میں کس چیز کو باندھ رہے ہو۔ اگر خوبصورت چیز ہوگی، اگر شائستہ چیز ہوگی، ہر ایک تعریف کرے گا، اور اگر جو ہے کوئی آپ برا کوئی دھاگا باندھ لیں، کوئی بری زنجیر باندھ لیں، ہر ایک کہے گا بھائی کیا ہوا، یہ گردن میں کیا باندھا ہے، خیریت تو ہے، کیا پھانسی پہ لٹکنے جا رہے ہو؟ تو اسی طریقے سے آپ اپنی بیوی کا جب انتخاب کریں تو گویا کہ اسے اپنے گلے کا ہار سمجھیں، تو گلے میں وہی ہار ڈالا جاتا ہے جو گلے کی خوبصورتی ہو۔ تو ایسی بیوی کو انتخاب کریں جو آپ کے عزت کی بھی خوبصورتی ہو، آپ کے گھرانے کی بھی خوبصورتی ہو، اور آپ کے جو ہے وہ غیرت کی محافظ بھی ہو۔ وسائل الشیعہ۔ اچھا، اب ہم نبی کریم سے پوچھتے کہ یا رسول اللہ کن عورتوں سے ہمیں شادی نہیں کرنی چاہیے؟ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ایاکم وخضراء الدمن، ان عورتوں سے شادی نہیں کرنا جن کے دامن سبز ہیں، سبز دامن والی عورتوں سے شادی نہیں کرنا۔ سبز دامن سے کیا مراد ہے؟ یعنی جو سبز کپڑے پہنتی ہیں ان سے شادی نہ کرے؟ کیا یہ مراد ہے جن کی ڈریس سبز ہو ان سے شادی نہ کرے؟ تو قیل یا رسول اللہ وما خضراء الدمن، تو کہا گیا اے اللہ کے رسول وہ سبز دامن والی کیا ہوتی ہیں، کون ہوتی ہیں؟ قال المرأة الحسناء فی منبت سوء، وہ خوبصورت عورت جو ایسے ماحول میں پلی اور بڑی ہوئی ہے جس میں برائی کی نظریں اٹھتی ہوں۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے مزید میں اس کا کیا ترجمہ کروں، یعنی فحاشی کے اڈے میں جو پیدا ہوئی ہیں، جن کی وہاں پر رہائش ہوتی ہے، جو وہاں پر آنا جانا رکھتی ہیں، جن پر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کہ بھائی کہاں جا رہی ہیں، یہ بھی کسی کے انتظار میں ہوں گی، کوئی ان کے پاس بھی آتا ہوگا، جن کو آنکھوں کے تیر لگتے رہتے ہیں، تو ایسی عورت سے آپ شادی نہیں کریں۔ تو ایک یہ عورت کہ جو ایسے ماحول میں پلی بڑی ہوئی ہے، جو ماحول ٹھیک نہیں تھا۔ اب بعض پھر ہمارے دوست کہیں یا بعض سادہ مسلمان کہیں یا بعض لوگ جو اپنی انا اور اپنے عشق کی خاطر پھر اسلام کا لبادہ اوڑھتے، بھائی ہم تو اس کے ساتھ شادی کرتے ہیں، برائی کے اڈے سے اٹھا کے آگے شرافت کے گھر میں رکھیں گے، پھر گویا کہ یہ ہمیں ثواب ملے گا۔ نہیں بھائی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ برائی جو عورت کرتی ہے آپ اس کے ساتھ شادی نہیں کریں۔ حتیٰ کہ قرآن مجید بھی فرماتا ہے کہ جو بدکار عورت ہے وہ بدکار مرد کے لیے ہے، یعنی شریف مرد کے لیے بدکار عورت نہیں ہے۔ ہاں، فقہ کے باب میں جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ آپ کو جواز ملے گا، جائز ہے، لیکن اگر آپ بہتر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ایسی عورت سے ہرگز شادی نہ کریں۔ اچھا، دوسری عورت جس سے اسلام نے شادی سے منع کیا ہے وہ ہے ایاک وتزوج الحمقاء، بے عقل بے وقوف عورت سے شادی نہیں کرنا۔
بعض مرد کہتے ہیں کہ بھائی بس ایسی سے شادی کرے جو سیدھی سادی بھولی بھالی ہو، پھر ہم اپنی عیاشیاں کرتے رہیں یا ہم جو کریں وہ بیچارے کچھ نہ سمجھے۔ اسلام کے نمائندے رسول اکرم اور ان کے جانشین کے فرامین میں ایسی حدیث ملتی ہے، ایاک وتزوج الحمقاء، خبردار بے وقوف عورت سے شادی نہیں کرنا، فإن صحبتها بلاء وولدها ضیاء، بتحقیق اگر آپ اس کے ساتھ بات چیت کریں گے، اگر آپ اس کے ساتھ کچہری کریں گے تو یہ آپ پر مصیبت ہوگی۔ کیسے مصیبت ہوگی؟ آپ آسمان کی بات کر رہے ہوں گے وہ زمین پر پڑی ہوگی، آپ زمین کی بات کر رہے ہوں گے وہ دریا کی بات کر رہی ہوگی، آپ دریا کی بات کر رہے ہوں گے وہ پہاڑی کی بات کر رہی ہوگی۔ تو نتیجے میں آپ اپنے گھر میں بولتے وقت بھی سوچیں گے کہ کون سا لفظ بولوں جو یہ سمجھیں گی، کون سا لفظ مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ مثلا کبھی کے بار میں نے ایک دوست کو دیکھا تھا، وہ اپنے گھر والی کو یا اپنی والدہ کو مثلا کہتا تھا خدا کرے کہ تمہیں خدا مدینے لے جائے، تو وہ پھر ناراض ہوتی تھی، روتی تھی کہ یہ میرے گھر کا فرد مجھے بد دعائیں دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جو بیچاری یہ سادہ سا جملہ بھی نہیں سمجھتی ہے، تو اس کے ساتھ اگر آپ کچہری کریں گے تو یہ کچہری کرنا بھی آپ کے لیے مصیبت ہوگی، اور اس کی جو اولاد ہوگی وہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ اگر کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی اچھی زمین کا انتخاب کرتے ہیں، اگر آپ کوئی گائے بھینس رکھنا چاہتے ہیں تو بھی اس کے نسل کو دیکھ کر جو ہے کیا ہے پھر وہ لیتے ہیں، تاکہ اس کی جو بچیاں ہوں وہ بھی اچھے قسم کی ہوں۔ تو آپ بے وقوف عورت سے شادی کر کے پھر کل یہ سوچیں گے میری بیٹی بھی عقل مند ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو آج صرف میں نے آپ کو یہ دو عورتیں بتائیں، ایک وہ جو ایسی جگہ پہ پلی بڑی ہوئی ہے جہاں پر برائی کی آنکھیں اٹھتی تھیں، اور دوسری بے وقوف عورتیں، ان سے شادی نہیں کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔